میں ان کی نماز قبول ہوتی ہے؟ بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ قیام فرض ہے۔ تو جو لوگ قیام کر سکتے ہیں وہ بھی قیام کس طرح، اگر ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، لکڑی کے سہارے یا دیوار کے سہارے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان کو لکڑی اور دیوار کے سہارے تک سے کھڑے ہونا یہ لازم ہے۔ اور اگر مکمل کھڑے نہیں ہو سکتے، 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، آدھے منٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو جتنی دیر تک کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر تک کھڑے ہونا ان کے لیے واجب ہے۔ بغیر قیام کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے بلا عذر شرعی جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کو اپنی نمازیں لوٹانی چاہیے۔ اور عورتوں کو بلا عذر شرعی کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب نہیں آنا، لیکن صوفیہ بہت اونچی بات کرتے ہیں۔ اگر بندہ شراب کے نشے میں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ قریب مت آنا نماز کے۔ کب تک؟ جب تک جو بول رہا ہے تو وہ سمجھنے نہ لگے۔ تو اس شراب کے نشے والوں کو صرف تھوڑی روکا گیا ہے، جن کو پیسے کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو دکان کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو اولاد کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو کاروبار کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا۔ ہر نشے والے کو روک دیا گیا نماز کے قریب نہ آنا۔ کب تک؟ جب تک تو جو بول رہا ہے وہ سمجھنے نہ لگے۔ ارے 50 بار کا اللہ اکبر کبھی سمجھا بھی کہ کیا بول رہا ہے؟ اس لیے کہ زبان سے بولتا اللہ اکبر اور دل میں دکان ہے، زبان سے بولتا اللہ اکبر دل میں بچے ہیں، زبان سے بولتا اللہ اکبر دل میں کاروبار ہے۔ کہا گیا جب تک تو قریب نہیں آنا نماز کے، جب تک تیرا نشہ اتر نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے دولت کا نشہ، غرور کا نشہ، اولاد کا نشہ، دنیا کا نشہ مسجد کے باہر جیسے جوتے اتارتا ہے، سارے نشے اتار کے آ، دوڑے کر تیرے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی۔ ایک سجدے کی بات ہے، نشے سے تو نکل۔ ایک بت بغل میں لے جانے والا مجرم ہے، ہزاروں بت دل میں لانے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جب تک کہ میں کا بت مسجد کے باہر پاس نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری نمازیں تو نہیں دیں۔ اور صرف گردن جھکانا خشوع نہیں ہے۔ ایک شخص نماز میں بہت گردن جھکا رہا تھا، کچھ لوگ زیادہ ہی جھکا لیتے ہیں، کچھ لوگ اور اگر مجمع میں پڑھے تو اور زیادہ جھکا لیتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، گردن جھکا رہا تھا، بہت گردن۔ فاروق اعظم نے اس کی گردن پہ مکہ مار کے کہا، اور یاکار گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی دل میں ہے۔ گردن جھکانے والے دل جھکا، گردن جھکانے والے دل۔ اس لیے اور سیدنا صدیق اکبر راوی ہے۔ صدیق اکبر کی روایتیں بڑی کم ملتی ہیں، لیکن جو ملتی ہے وہ بڑی دمدار ہے، وہ تو ہر حدیث ہی دمدار ہے۔ اس لیے کہ صدیق اکبر کا شمار وہ صحابہ میں مشاہدے کی منزل پر تھے۔ صدیق اکبر صحابہ میں منزل مشاہدہ پر تھے، اور صوفیہ اللہ والے جانتے ہیں کہ یہ منزل مشاہدہ کیا ہوتی ہے۔ جو اولیاء میں مشاہدے کی منزل پر پہنچے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، جو صحابہ میں مشاہدے کی منزل پر اس کی کیا شان ہوگی۔ میرا عنوان سیدنا صدیق اکبر نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ وہ آج بھی مشاہدے میں ہے۔ صدیق اکبر تو آج بھی مشاہدے میں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، ارشاد فرماتے کہ منافقین کے خشوع سے بچو، منافقین کے خشوع سے بچو۔ پوچھا گیا کہ یہ منافقوں کا خشوع کیا ہے، یہ منافقین کا خشوع کیا ہے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں منافقین کا خشوع یہ ہے کہ جسم پر تو خشوع طاری ہے نماز میں، لیکن اندر دل میں خشوع نہیں ہے، یہ منافقین کا خشوع ہے۔ اور مومنین کا خشوع یہ ہے کہ دل بھی خدا سے لرز رہا ہے اور بدن بھی خدا کے خوف سے لرز رہا ہے، یہ مومنین کا خشوع ہے۔ اور ایسی نمازیں اللہ کے قرب تک پہنچاتی ہیں۔ اس لیے آج لوگ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سید صاحب میری نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، ذہن ایک طرف نہیں رہتا۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو، یعنی جو نماز میں کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کہتے کیا ہو۔
اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اس طرح پوری نماز یاد کر لو تو جب تم نماز کا ترجمہ یاد کر لو گے تو عربی میں پڑھو گے تو اردو دماغ میں گھومتا رہے گا, اور جب دماغ میں گھومتا رہے گا تو اتنا آپ کے دل کے اندر خوشو پیدا ہوتی رہے گی. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلمانوں جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ کتنے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. افسوس لوگوں کو کوئی وکیل بلائے, ڈاکٹر بلائے, انجینئر بلائے, وزیر بلائے, امیر بلائے تو لوگ کہتے فلاں نے بلایا, فلاں نے بلایا, فلاں نے بلایا, اپنے پاس بٹھایا, مجھ سے باتیں کی. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز میں رہتے ہو تو کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا رہتا ہے. حضور فرماتے کعبے اور تمہارے درمیان وہ اللہ جو جہد سے پاک ہے, وہ اللہ جو سمت سے پاک ہے, وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے, وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے. میرے نبی نے فرمایا جیسا کہ اس کی شان ہے تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارا اللہ ہوتا ہے. اس لیے جو ہے جب تم نماز میں کھڑے ہو تو آسمان کی طرف نظریں مت اٹھایا کرو, نماز میں کھڑے ہو ادھر ادھر نظریں مت اٹھایا کرو. ارے کیا خیال ہے میں تقریر کر رہا ہوں, ایک طالب علم ہوں, آپ کا خادم ہوں, آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں, بولو میں تقریر کر رہا ہوں, سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی ادھر ادھر الحمدللہ نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ رب ہمارے سامنے ہو اور ہم ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. بولو یہ رب کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت آمنے سامنے اور جہت سے پاک ہے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم نماز بھی ہوتے ہو تو تمہارا خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے, کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا ہوتا ہے. اس لیے سامنے مت تھوکا کرو, اوپر نیچے آگے پیچھے مت دیکھا کرو, سجدے کی جگہ پر ادب سے نظریں رکھا کرو. آقا فرماتے جو نماز میں اوپر دیکھے اللہ اس کی نظریں اچک لے, اللہ اس کی نظریں چھین لے. جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز کی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے نماز میں سجدے گاہ پر نظر ہو اور کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کم سے کم, یہ کم سے کم کی بات ہے, کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے. اور زیادہ سے زیادہ وہ تو عارفین جانتے ہیں, صالحین جانتے ہیں, لیکن اس سے بڑی منزل ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. گویا, توجہ, یہ حضور کا فرمان ہے, حدیث صحیح ہے, حدیث جبریل بخاری شریف میں ہے. کیا گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں خدا دکھتا ہے تبھی تو گویا تو دیکھ رہا. دنیا میں آنکھوں, سر کی آنکھوں سے تو کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن قدرت نے دل کی آنکھیں ایسی دی ہے کہ جس میں خدا نظر آتا ہے. اسی لیے تو کہا نا کہ کأنک ترا, حالانکہ کأنک کی قید ہے, بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں جب اس سے اوپر کی منزل ملتی ہے تو کأنک کی قید ہٹ جاتی ہے. اور یار کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہے. رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا اس وقت تک پڑتی نہیں جب تک یار اللہ اکبر کو قبول نہیں کر لیتا. سجدہ کر کے اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتی نہیں جب تک کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے رب اعلیٰ کا جلوہ نہیں دیکھ لیتی. ایک عورت کا یہ حوصلہ ہے, ایک عورت کا یہ حوصلہ ہے. ہم کہاں ہیں؟ لیکن بات اتنی ہے کہ جب تک نشے میں ہو نا آدمی تو بیوی سامنے ہو تو بھی نہیں پہچانتا, بچہ سامنے ہو تو بھی نہیں پہچانتا. دھیان دے رہے میری بات پر, کوئی مشکل تو نہیں کر رہا ہوں, آسان ہی کر رہا ہوں. نشے میں ہو سامنے جو نہیں پہچانتا, نشہ اترے تو پہچانے. پتہ چلا یار کو پہچاننے کے لیے نشے سے باہر نکلنا ضروری ہے. ارے جسے شراب اور کتا گولی کا نشہ ہو اس کو یار نظر نہیں آتا, تو جس کو دنیا کا نشہ ہو اس کو یار کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو انا کے نشے سے نکلنا ہوگا, اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو تکبر کے نشے سے نکلنا ہوگا, اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو دنیا کے نشے سے نکلنا ہوگا, اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو دنیا کے گناہوں کے نشے سے نکلنا ہوگا. لوگ نشے میں ڈوبے ہوئے, شرابی کے نشے کو تو سب برا سمجھتے ہیں, اپنے گناہوں کے نشے کو ہم کب برا سمجھیں گے؟ ذرا کوئی اس سے بھی تو باہر نکلے, ذرا کوئی اس سے بھی تو باہر نکلے اور پھر یار کی محبت کے نشے کی طرف آئے, تب پتا چلے گا کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے. ہمارے آقاؤں نے خشوع سے نمازیں پڑھی, اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں اماں عائشہ کہتی ہے جب حضور نماز پڑھتے تھے تو اتنی خشوع کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سینے سے ایسی آواز اٹھتی تھی جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی سے آواز نکلتی. بلکہ اذان کے بعد حضور کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ حضور ہم کو جیسے پہچانتے ہی نہیں. اذان کے بعد آقا کی کیفیت یہ تھی جیسے پہچانتے ہی نہیں ہو. امام زین العابدین سید سجاد بیمار کربلا, مظلوم کربلا,
امام العابدین امام الائمہ سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین جب وضو کرتے تو آپ کا چہرہ ایسے پیلا ہو جاتا جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو. لوگ کہتے ہیں آپ کا چہرہ پیلا کیسے ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں تمہیں پتا نہیں وضو کے بعد کس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہونے جا رہا ہوں, کس کے در پہ کھڑے ہونے جا رہا ہوں. نماز پڑھنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے, خدا سے بات کرتا ہے. لوگوں کو نماز کی اہمیت, لیکن کوئی خشوع کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھے. تو قرآن کہتا ہے پہلی بات, پہلی صفت مومن کی کہ وہ خشوع سے نماز پڑھتا ہے. حضرت عروہ بن زبیر جسم میں ناسور ہو گیا, ایسا خطرناک ناسور ہوا کہ بہت درد سے تڑپتے تھے. لوگوں نے کہا کہ اس کو کاٹے کیسے؟ تو کہا جب وہ نماز پڑھیں گے تب کاٹیں گے. حالت نماز میں وہ عضو کاٹ لیا گیا, حضرت عروہ کو خبر بھی نہیں ہو. اور مولا کائنات کی نماز تو بڑی مشہور ہے کہ وہ تیر نکالنے والا واقعہ حالت نماز میں. سیدنا داؤد طائی نماز میں ہے, آگ لگ گئی ہے گھر میں, پورا محلہ چلا رہا ہے نکلو نکلو نکلو, اور وہ نماز میں ہے. آگ بجھ گئی, نماز پوری کی, سلام پھیرا, کا یہ بھیڑ کائے کی؟ حضرت داؤد طائی امام اعظم کے شاگرد ہیں, اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ولی بزرگ ہیں. فرماتے ہیں یہ بھیڑ کائے کی ہے, یہ دھواں کائے کا ہے؟ کہا حضرت آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی, گھر جل رہا تھا, ہم آپ کو بچانے کے لیے آواز دے رہے تھے اور آپ کی محبت میں یہ بھیڑ جمع ہوئی. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں تو یار کی بارگاہ میں کھڑا تھا, مجھے خبر ہی نہ ہوئی. یہ نمازیں تھی, اور یہی نمازیں انسان کو مرتبے تک لے جاتی ہے. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ, پہلے تو پڑھتے نہیں, اور پڑھتے تو خشوع نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے, پتہ نہیں کہ رب اعلیٰ کی شان بھی کیا ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے, پتہ ہی نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے. جو کہہ رہے ہو خدا کی بارگاہ میں وہ نہیں سمجھتے. بہت پیاری سی بات میرے قائد نے, حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی نے مجھے بتائی تھی. بہت خاص بات حضرت نے فرمائی تھی کہ یورپ کے کسی ملک میں چند مسلمانوں سے کسی ایک یہودی کا رابطہ ہو گیا. مسلمان اس کو مسجد کے اندر لے کر کے آئے. اس نے کہا کہ ذرا ہم بھی مسجد میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ آیا مسجد میں تو نماز ہو رہی تھی, اور مسلمانوں کی نماز تو سبحان اللہ, بڑے سے بڑا مغرور بھی اللہ اکبر کے نام پر جھک جاتا ہے. ہمارا نظام ہے, بہت پیارا نظام ہے. مسلمان لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو تو اقامت کے وقت سب بغیر کسی کے اعلان کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پہ اہل ایمان کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے, جم جاتا ہے, اور اللہ اکبر کیا کہا, پورے مجمع پہ لاکھوں کا تو سناٹا ہو جاتا ہے. اگر اس مجمع کو آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کچھ کتابوں کی بات نہیں کرتا, آپ کو دعوت دیتا ہوں. 10-11 نومبر کو بمبئی میں آ جائیے, 10-11 کو ممبئی میں آئیے. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, اسٹیج سے آخری بندہ نظر نہیں آتا, وہاں سے اسٹیج نظر نہیں آتا, لیکن ایک بندہ کیا اللہ اکبر کہہ دیتا ہے, لاکھوں کے مجمع پہ سناٹا چھاری ہو جاتا ہے. آپ اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے آئیے. بولو آئیں گے کہ نہیں, کتنے لوگ آئیں گے ذرا بتائیں تو صحیح. اس سے فائدہ بھی ہوگا, مشاہدہ بھی ہوگا اس مجمع کا, اور اللہ والوں کے دیدار بھی ہوں گے انشاءاللہ. آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا, غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا. وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے, نظر بد ختم ہوگی. بچے جو شام کے وقت رات بھر روتے ہیں, فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو, بچے رونا بند کر دیں گے, نہیں روئیں گے بچے. نظر لگتی ہے 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو, نظر فوراً ختم ہوگی. اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا, لیکن اثر نہیں ہوتا. یہی بات خاص ہے, یہ بات خاص ہے. ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی. ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی, یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. بابا فرید بڑے پیارے بزرگ ہیں. بابا فرید الدین, غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی, سرکار میری بیٹی کی شادی ہے, پیسوں کا انتظام نہیں, سرکار انتظام کر دیں. اب وہ اللہ والے لوگ, اب بابا فرید جیسا اللہ والا, بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں, تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا, اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا, وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے, رہنے نہیں دیتے تھے. تو سامان کہاں رکھیں اپنا, تھا تو تھوڑا ہی سامان, جگہ تو چاہیے, تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان. اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے, میری بیٹی کی شادی نہیں ہے, شادی ہے پیسے کا انتظام نہیں. اب بابا فرید, فرید مطلب فرید,
یہ ان کا نام نہیں فرید، ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید۔ فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا، یکتا، بے ہمتا، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں ان کے دور میں، وہ تھے فرید الدین۔ بڑھیا آئی، آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی، وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا، وہ ڈھیلا میرے پاس لا۔ وہ ڈھیلا لائی، فرمایا پکڑ اس کو۔ اس نے ڈھیلا پکڑا، بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار۔ کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے، الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا؟ سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی، دم کیا، فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا۔ ڈھانک لیا، گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی، مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی۔ اب وہ شادی بھول گئی، انسان تو لالچی ہوتا ہے، بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا۔ اس نے شادی بھول گئی، بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھا نہیں ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا۔ وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے، پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے، اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی، پھونکتی رہی، پڑھتی، رات سے صبح ہو گئی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا، اب سونا بنا دیا، اور میں رات پر پڑھی، غصے میں صبح آئی، کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا، تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا، ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی، میں پوری رات، آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا، میں پوری رات پڑھ کے پھونکتی رہی، وہ مٹی کی مٹی رہی۔ اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا، ہم پڑھتے تو مٹی۔ بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان تو لا۔ کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کا مزہ، چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی۔ کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے، آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے، اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی، تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے۔ ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے، ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا، ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی۔ لیکن کوئی بیماری کے یہ گناہوں کے ٹائیفائڈ سے نکلے تو صحیح۔ دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے چراغ بھی لوگ نہیں بجھا سکتے۔ میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ حیران ہیں، کرونا وائرس، ایک بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا، کرونا وائرس، پھر یہ وائرس اور وہ وائرس، سارے وائرس، یہ وائرس میں پریشان ہے۔ ارے نادان، سوچ تو صحیح، کوئی بستی سے نکال دے گا، کوئی یہ کر دے گا، کوئی مار ڈالے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی لوٹ لے گا، کوئی یہ کرے گا، وہ یار کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ کی کتاب پکڑو، اللہ کی کتاب پکڑو، تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا۔ آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے، قرآن پکڑ کر دیکھو۔ کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا، اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ شمس الدین ترک پانی پتی گئے، دن بھر فوج میں کام کرتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے۔ بادشاہ حملے پہ حملے کر رہا تھا، ناکام ہو رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا کامیابی نہیں ملتی، ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا۔ یہ تو آپ نے بار بار سنا، اس کا اینڈ سن لے آپ، آج خاص اس کا اینڈ سن لے، شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک، کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا، اس کا اینڈ سن لے آپ۔ بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا، چراغ نہیں بجھے گا۔ بادشاہ طوفان کا انتظار کرنے لگا، طوفان آیا، بادشاہ باہر نکلا تو خیمے سب کے اڑ گئے تھے، دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بابا شمدین کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے۔ وہاں گئے، پیر پکڑ لیے، سرکار
آپ دعا کر دے قلعہ فتح ہو جائے. فرمایا تو کسی غلط جگہ آ گیا, یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گیا خواب میں کہ جو صاحب کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی. کہا کہ صاحب کرامت بہت لوگ ہیں, میں تھوڑی. تو کہا کہ توجہ تو کریں, اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بجھتا. یہ چراغ جل رہا ہے. وہ چراغ کیوں جل رہا تھا؟ حضرت شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا؟ چراغ اس لیے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے. چراغ کی, یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے, وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے. تو میری گزارش ہے قرآن کو عام کیا جائے, قرآن کو عام کریں, قرآن پڑھیں, قرآن پڑھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اس مبارک محفل میں عہد کر لیں کہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو توجہ میری طرف کر لیں. بس اب اختتام ہو گیا. یہ جج حضرات تشریف لے آئے ہیں. جب جج آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ضرورت نہیں رہتی, اور یہ لوگ مجھے بٹھاتے اس لیے کہ جب تک جج نہیں آئے تب تک بیٹھے. یہ کوئی تقریر سننے کے لیے تھوڑی بٹھایا ہے. یہ تقریر کہا کہ جج آئے تب تک بولیے نا. تو جزاک اللہ, بڑی نوازش. اللہ آپ لوگ کو محبت و سلامت رکھے. اصل زندگی ہنس بول کے گزارنے کا ہی نام ہے. ہاں, غصے گرمی والے لوگ چڑچڑے ہو سکتے ہیں, متقی نہیں ہو سکتے. حضور سب سے بڑے متقی تھے لیکن سب سے زیادہ مسکراتے تھے. مسکراتے رہیے, مسکراتے رکھیے. جس کی تسکین سے, میرے امام نے کہا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے. میری گزارش ہے سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے, ہمارے یہاں موجود ہے. اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے, اللہ کے لیے بنائیے. آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا, حافظ قرآن, تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے, ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو. یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا, وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا, یہ میرے خاندان کا آدمی, اس کو بخش دے. اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے. 700 لوگ, وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا, اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا. سبحان اللہ, کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا. اور اتنا آسان ہے بھائی, کتنا آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو, نہیں, اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے. یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ. تو یہ سب بچے اسکول پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں, اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں. کتنے؟ 5 بچے. معاف, جامعہ پہ 6 تھے, یہاں 5. وہ کون بچے؟ 5 بچے. اب بیٹھ جاؤ, وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے؟ یہ 5 بچے. بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ 10ویں پڑھ رہے ہیں. کیا نام بیٹے؟ عقیل احمد. تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کون کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ CA بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں. تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے ہیں. کون سی, کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا. تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں. ہمارے ساتھی ہیں, پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی, یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان. ہاں, میں ابھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے, یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا, پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل. میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا, اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی, اس کے باپ کا نکاح ہی پڑھاؤں, اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ, اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں. یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں, اور یہ حافظ قرآن. یہ 5 بچے. یہی اسکول نہیں چھوڑنا, اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو. یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو. انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر دیکھیں گے. آپ کا تعاون چاہیے, آپ کی مدد چاہیے. مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو. چندہ دینا ہو دو, مت دینا ہو مت دو. چندے کی کوئی بات نہیں ہے. دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے. اپنے بچے دو ہمیں, اپنے بچے. آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں,
اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کر کے بھیجتے ہیں ویسے مدرسے میں بھیجے یہاں. اور رپورٹ مفتی صاحب نے کہا نا ہر مہینہ رپورٹ جاری ہے, محنت ہو رہی ہے. دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو. وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں, سلسلہ جاری رہے, مضبوط تعلیم ہو تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا, تاج. کچھ آخرت کے لیے کر لو. آپ کا بچہ, میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے. ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے, سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا, اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا. اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. اور کیسے حافظ بنے؟ اب وہ بات پوری بول کے پوری کر دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے, جو نہیں سنے ان تک پہنچے. میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے. ماؤں سے بھی کہتا ہوں جنتی بننا ہے, موقع ہے, اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ. آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ. اورنگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے. حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر, یعنی شاہ جہاں کو. کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے وہ گئے. اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم, صاحب عالم ذل الہی, تاریخ میں ان کے القابات. بڑا بادشاہ, بڑا بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص سے. شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ گزرا ہے, کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی. شاہ جہاں جسے لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی, بادشاہوں سے بدگمان کرا دی. تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے آؤ. شاہ جہاں کو سلام کر کے آؤ. یہ بیٹھے تھے قلعے میں, بچے آئے, دادا جان السلام علیکم. ہاں بیٹا سلام, عید ہے آج. نہیں دادا عید نہیں ہے لیکن عید سے بڑا دن ہے. کہا کیا عید سے بڑا دن؟ تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا, ہم نے حفظ کر لیا. کہا چلو بھاگو یہاں سے. اور دادا جی حفظ کیا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھگا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے, ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا. ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا. بچے گئے, ابا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے. کہا بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا, میں بھی آج سے حافظ قرآن بنوں گا. اور حکومت سنبھالتے ہوئے صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے قرآن شریف یاد کر لیا.